ایک چھوٹا سا بچہ تھا جس کا نام زین تھا۔ زین کے والدین شہر چھوڑ کر ایک پرانے گاؤں میں آ گئے تھے، جہاں وہ ایک خستہ حال حویلی میں رہنے لگے۔ گاؤں کے لوگ اس حویلی کے پاس بھی جانے سے ڈرتے تھے، کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ وہاں کچھ عجیب و غریب چیزیں ہوتی ہیں۔ زین کو نئی جگہیں بہت پسند تھیں، لیکن یہ حویلی کچھ الگ ہی تھی۔ رات کو دروازے خود بخود کھل جاتے، کھڑکیاں بجتی تھیں اور کبھی کبھی سیڑھیوں پر کسی کے چلنے کی آوازیں آتی تھیں۔ ایک دن زین گھر میں چھان بین کر رہا تھا کہ اسے اوپر کی منزل پر ایک بند کمرہ ملا۔ دروازہ زنگ آلود تھا، لیکن جیسے ہی اس نے ہاتھ لگایا دروازہ خود ہی کھل گیا۔ اندر جا کر زین کی آنکھیں کھل گئیں۔ وہاں ہر طرف پرانے کھلونے بکھرے پڑے تھے، گڈیاں، گاڑیاں، ڈھولک اور ایک پرانا جوکر کا کھلونا جو میز پر بیٹھا تھا۔ زین نے وہ جوکر اٹھایا تو اچانک ساری بتیاں بجھ گئیں، جوکر کی آنکھیں سرخ ہو گئیں اور وہ آہستہ آہستہ ہنسنے لگا۔ زین ڈر کر نیچے بھاگا، لیکن دروازہ بند ہو چکا تھا۔ اب ہر رات زین کو خواب آتے جس میں وہی جوکر ہوتا۔ وہ زین کو ڈراتا اور کہتا، تم نے میرے گھر میں قدم رکھا ہے، اب تم واپس نہیں جا سکتے۔ زین جب صبح اٹھتا تو اس کے کپڑے مٹی سے بھرے ہوتے، جیسے وہ واقعی کہیں گیا ہو۔ ایک رات زین کے ماں باپ نے اسے جوکر کے ساتھ بات کرتے ہوئے دیکھا، حالانکہ کمرے میں کوئی نہ تھا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ کھلونے گھر سے نکال دیں۔ زین کے ابو نے گاؤں کے ایک بزرگ سے بات کی۔ بزرگ نے کہا، یہ کھلونے ایک لڑکی کے تھے جو بہت سال پہلے اسی حویلی میں رہتی تھی۔ ایک دن وہ اچانک غائب ہو گئی اور پھر اس کے بعد ہر بچہ جو ان کھلونوں کے پاس جاتا بیمار ہو جاتا یا غائب ہو جاتا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ جوکر دراصل ایک بدروح ہے جو بچوں کی معصومیت سے طاقت حاصل کرتا ہے۔ اس رات زین کے ابو نے کھلونے جمع کر کے انہیں جلانے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی آگ لگائی گئی، جوکر چیخنے لگا، تم مجھے ختم نہیں کر سکتے، میں واپس آؤں گا، اور وہ کھلونے آگ میں جل کر راکھ ہو گئے۔ اس کے بعد حویلی میں سب کچھ نارمل ہو گیا، لیکن جب کبھی رات کو ہوا چلتی ہے تو کھلونوں کی ہنسی کی ہلکی سی آواز اب بھی سنی جاتی ہے۔ کبھی بھی ایسی چیزوں سے نہ کھیلیں جن کا ماضی پر اسرار ہو، اور بڑوں کی بات سننا ہمیشہ ضروری ہوتا ہے۔